ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں، زمین و آسمان میں جب سے اللہ نے بنایا اسی وقت سے یہ مہینوں کی گنتی جو ہے، تعداد ان کی 12 ہے۔ منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا۔ حرمت سے مراد، حرمت کے بارے میں 2 باتیں جو ہمیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں ملتی ہیں کہ ان 4 مہینوں کا ادب و احترام کرنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں کون کون سے؟ 3 مہینے جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، آسانی کے ساتھ جس کو یاد رہ سکے وہ یہ کہ حج شریف سے 1 مہینہ پہلے اور حج کے 1 مہینہ بعد، اور حج والا مہینہ، یہ 3 مہینے ملے ہوئے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام شریف، اور چوتھا مہینہ یہی رجب المرجب شریف کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے قرار دیا گیا۔ ان کو حرمت کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی 2 وجہیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ ایک کا تعلق پہلے زندگی کے ساتھ تھا جو منسوخ ہو چکا، اور ایک آج بھی جاری اور ساری ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال کو منع قرار دیا گیا۔ ان مہینوں میں انسان جنگ، لڑائی وغیرہ نہیں کر سکتا۔ ان مہینوں کی پاسداری یہ دین اسلام میں ہی نہیں، دین اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی حرمت کی پاسداری کیا کرتے، اور ان کو حرمت والا مہینہ جانتے ہوئے ان مہینوں کا ادب و احترام کیا کرتے، جیسا کہ آج ہم رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح ان 4 مہینوں کا ادب و احترام دین اسلام سے پہلے بھی، پہلی امتوں میں بھی ان کا حرمت والے مہینوں کا احترام کیا جاتا۔ ایک وجہ تو یہ، اور آج یہ وجہ جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، اور آج ان دنوں میں اگر کوئی غیر مسلم دین اسلام کے یا دین اسلام پر کوئی آنچ آنے کے لیے دین اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جنگ کے لیے اپنے ناپاک ارادوں کا مظاہرہ کرتا ہے، تو آج مسلمان اس کو اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ آج وہ حکم منسوخ ہو چکا۔ دوسرا حکم، ان کو حرمت والے مہینے قرار دینے کا یا ان میں حرمت کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سے ان رجب المرجب شریف کے مہینے اور 3 مہینے وہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام شریف، اور یہ رجب 4 مہینوں میں دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اللہ کی پاک بارگاہ میں سے اجر جو ملتا ہے، نیکی کے بدلے ثواب ہے، یا گناہ کے بدلے میں جو ہمیں گناہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ 1 کے بجائے ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ بندہ 1 نیکی کرے، اللہ کی پاک بارگاہ میں سے 2 کا ثواب لکھا جاتا ہے، یہ رجب المرجب شریف کے مہینے میں۔ باقی تو یہ ہے کہ ہم نیکی نیت کی کریں، نیت کریں نیکی کرنے کی، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نیکی لکھ لی جاتی ہے، نیکی کر لی پھر حکم ہوتا ہے کہ نیکی لکھ لو، یعنی کہ ایک نیت کرنے کی نیکی لکھی گئی اور ایک نیت پر عمل کرنے کی نیکی لکھی گئی، وہ ایک ہی لکھا گیا۔ لیکن جب گناہ کی نیت کریں تو گناہ لکھا نہیں جاتا تب تک جب تک گناہ کر نہ لیں، اور گناہ کر لیا معاذ اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر عمل پیرا ہو گئے تو پھر وہ گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ لیکن ان مہینوں میں اس کا بدلہ بھی ڈبل دیا جاتا ہے، جو 1 گناہ کرتا ہے 1 گناہ کے بدلے میں 2 کھاتے میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے کا کتنا فائدہ بھی ہے، نقصان تو ہر لمحہ ہمارے لیے ہے، اس بندے کے لیے نقصان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ بہرحال رجب شریف کی فضیلت میں یہ بات ہے کہ اس مہینے میں بدلہ جو ہے وہ دگنا کر دیا جاتا ہے۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے نیکی کا اجر بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں سے ڈبل دے دیا جاتا ہے، اور جو بندہ خدا نخواستہ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، تو اس کا بدلہ بھی ڈبل، یعنی کہ 1 گناہ کے بدلے میں ڈبل گناہ جو ہے وہ ہمارے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ حرمت والے مہینوں کی وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس میں بندے کو جو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ رجب المرجب شریف میں نیکیوں کی طرف زیادہ کوشش کرنا شروع کر دے،
اور ویسے بھی اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں، کیونکہ اس مہینے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے بڑا عظیم معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا معراج شریف کا، معراج شریف کا، وہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے پاس بلا کر اللہ نے اپنا دیدار بھی کروایا، تو وہ بھی اسی مہینے میں، اسی مہینے کی 27ویں شب کو۔ اگلا مہینہ اس کی بھی 15 تاریخ کو اس مہینے میں شب معراج ہے، اگلے مہینے میں شب بارات ہے، اور اگلے مہینے رمضان المبارک میں شب قدر ہے۔ تو یہ 3 مہینے، یہ 2 مہینے اسی طرح بندہ نیکیوں کی طرف اس طرح قریب آتا چلا جاتا ہے تو اس کے لیے رمضان المبارک میں جنت حاصل کرنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے، اور اگلا مہینہ شعبان کا ہے، اس میں شب قدر ہے، شب برات ہے۔ تو وہ اگلا مہینہ شعبان کا، اس میں جو اس مہینے میں بیج بوئیں گے، اگلے مہینے میں اسی بوئے ہوئے بیج کو آنسوؤں سے پانی دینے کا مہینہ ہے۔ تو اگلا مہینہ جو فصل کاٹنے کا ہوگا رمضان المبارک کا، ہر طرف اللہ کی طرف سے رحمتیں لوٹائی جا رہی ہوں گی، ہر لمحہ لمحہ اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی، ایک کے بدلے کتنا گنا ثواب بڑھا دیا جائے گا، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کے برابر، یا جتنی نیکی میں خالص زیادہ ہوگا، نیت جتنی اچھی ہوگی، اسی حساب سے اللہ کی پاک بارگاہ میں سے اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ عطا کیا جائے گا۔ تو اگر اس مہینے میں رجب المرجب شریف میں ہم اگر آج اس مہینے میں بیج بوئیں گے، کون سا بیج بونا ہے؟ اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں، اگر کسی کا دل دکھاتے ہیں تو اس کام سے باز آ جائیں، اگر بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو اس کام سے باز آ جائیں، اگر شراب پیتے ہیں اس کام سے باز آ جائیں۔ کوئی بھی دنیا کا گناہ ہے جسے ہم پتہ ہے کہ ہمارے اس کام کرنے سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، تو ہمیں اس کام سے بچ جانا چاہیے، اللہ کی عبادت کی طرف آ جانا چاہیے، نیکیوں میں مگن ہو جانا چاہیے، نمازیں پڑھیں، تلاوت کلام مجید کریں، اللہ کی پاک بارگاہ میں صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کے ساتھ سہارا بنے، جو بھی نیکی ملے اس نیکی کو کر